علامات قیامت کے حوالے سے 28 نشانیاں آپ ملاحظہ فرما چکے جو میں نے پچھلے کلپ میں ریکارڈ کروایا۔ اب 10 بڑی علامتیں جب تک یہ ان کا ظہور نہ ہو قیامت نہیں آ سکتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جلوہ گر ہوئے۔ مسلم حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں جب سرکار آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم کیا باتیں کر رہے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک یہ 10 چیزوں کا ظہور نہ ہوگا۔ ان میں سے پہلا وہ دجال کا ظاہر ہونا ہے، وہ کانا ہوگا، اور وہ جب آئے گا تو اس کے بعد بڑی پاور ہوگی اور وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ تو ابھی دجال نہیں آیا، لہذا ابھی قیامت قریب بھی نہیں ہے۔ دجال آئے گا تو پھر جناب والا قیامت کا ظہور ہوگا، یعنی اس کی پہلی نشانی قیامت کی یہ ہے بڑی نشانیوں میں سے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ زمین پر جلوہ گر ہونا۔ یہ قرب قیامت جو ہے وہ آپ تشریف فرما ہوں گے ملک شام میں، جامع مسجد کی چھت پر اتریں گے، فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا اور امام مہدی جو ہیں وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں جب وہ زمین پر آئیں گے تو ان کے لیے سیڑھی لگائی جائے گی، وہ مسجد کی چھت سے نیچے تشریف فرما ہوں گے اور امام مہدی کی قیادت میں نماز پڑھیں گے۔ تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف فرما ہونا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، لیکن ابھی بھی ان کی جلوہ گری نہیں ہوئی۔ تیسری نشانی یہ ہے یاجوج ماجوج کا ظہور پذیر ہونا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ یہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، بس اس کے بارے میں اتنا بتا دوں، اس کی اور بھی نشانیاں ہیں کہ یہ ایسی قوم ہوگی کہ مطلب جو انسان نہیں ہوں گے، وہ ایسے درندے نما ہوں گے، ان کے بڑے بڑے کان ہوں گے، اتنے بڑے کان ہوں گے کہ وہ ایک کان دائیں جو کان ہے وہ جب سوئیں گے تو اس کو زمین پر بچھا دیں گے، گدا بن جائے گا، فرش بن جائے گا، دوسرا کان جو ہے وہ اوپر اوڑھ لیں گے، وہ سردی سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا۔ تو یہ اتنی بڑی مطلب مخلوق ہے یہ یاجوج ماجوج، ان کا بھی ظہور ہوگا تو تب جا کے قیامت آئے گی۔ چوتھی نشانی 3 جگہوں پر زمین دھنسائی جائے گی، مشرق میں، مغرب میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں۔ یعنی مشرق کے علاقے میں محسوس ہوگا کہ جناب زمین دھنسا دی گئی ہے، زمین جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی، یعنی کہ گڑھا پڑ گیا، زمین وہاں سے بالکل کھسک گئی ہے۔ مشرق مغرب میں اور جزیرہ عرب یعنی حرمین شریفین یا مطلب پورا عرب شریف جو ہے وہ جزیرہ اس میں شامل ہے۔ تو یہاں جو ہے جب تک یہ نہ ہو تو ایسا نہیں ہوگا جی۔ اس کے بعد اگلی جو نشانی ہے 7ویں نشانی یہ ہے دھواں نکلے گا، یعنی کہیں سے بھی ایسا دھواں ہوگا جو ہر طرف پھیل جائے گا، پتہ چلے گا کہ دھواں ہو گیا ہر طرف، پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں سے نکل رہا ہے، یعنی اس کے ظاہر ہونے کی وجہ نہیں ہوگی کہ پتہ نہیں یہ دھواں کہاں سے آ رہا ہے، پتہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے 8ویں نشانی ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یعنی سورج اب مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اور ایک مرتبہ یہ ہوا تھا جب نبی پاک علیہ السلام کے اشارے پر جو ہے سورج مولا علی کے لیے واپس پلٹا تو وہ عصر کے مقام پر آ کر رک گیا، لیکن یہاں سورج باقاعدہ طور پر مغرب سے ہی طلوع ہوگا، یعنی جیسے صبح ہوتی ہے تو وہ مشرق سے ہوتی ہے سورج کا طلوع ہونا، اب یہاں مغرب کی طرف سے ہوگا۔ 9ویں نشانی ہے ایک جاندار کا رونما ہونا، یہ بہت بڑا جاندار ہوگا جس کو دابۃ الارض کہا جاتا ہے، اب یہ آئے گا، ابھی نہیں آیا۔ اس کے بعد 10ویں جو ہے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو محشر کے میدان کی طرف اکٹھا کرے گی، یعنی لوگ جو ہیں حشر کے میدان کی طرف جانا نہیں چاہیں گے یا ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس طرف حشر کا میدان ہے، تو سائیڈوں سے آگ جو پھیلے گی تو لوگ دوڑ کر ایک کی طرف سمٹ جائیں گے اور جا کر وہ وہاں حشر کے میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے، وہاں موجود ہو جائیں گے، میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ تو ان کو میدان میں جمع کرنے کے لیے بھی آگ نکلے گی۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کو ہی، یہ بھی ہو سکتا ہے جو حشر کی طرف جانا نہ چاہیں تو ان کے لیے آگ نکلے گی اور ان کو وہاں اکٹھا کر دے گی۔ تو یہ چیزیں 10 نشانیاں تھیں، یہ ایک ایک کر کے رونما ہوں گی، اور اس کی پھر یہ نشانی یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسری نشانی، دوسری کے بعد تیسری نشانی، تیسری کے بعد چوتھی نشانی، یعنی ایسا بار بار ہوگا، اور جیسے جناب والا یہ ہوتا چلا جائے گا، اور جب 10ویں نشانی کمپلیٹ ہوگی تو پھر قیامت جو ہے رونما ہوگی۔ لہذا ابھی تو ان بڑی نشانیوں میں سے کوئی ایسی نشانی نہیں ہے جس کا ظہور ہو چکا ہو، اس لیے لیکن جو چھوٹی علامتیں ہیں وہ تو پائی جا رہی ہیں نا، تو ہم سب کو پھر بھی موت کی، قبر کی، حشر کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق بخشے، آمین۔